السلام عليكم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آج میں پہلے تو ایک امر کا ذکر کروں گا جو گزشتہ خطبے کا ہی حصہ ہے، جس کے بارے میں گزشتہ خطبے میں توجہ نہیں دلا سکا. اس کے بعد پھر بعض آیات کی وضاحت ہوگی جو آج کا مضمون ہے. جیسا کہ میں نے گزشتہ خطبے میں بتایا تھا کہ رزق صرف مادی رزق اور دولت کا نام نہیں، بلکہ انسان کی تمام تر روحانی صلاحیتیں اور قوا جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بخشے ہیں رزق کے زمرے میں آتے ہیں. یا کسی بھی قسم کی صلاحیتیں جو اس میں موجود ہیں، اور یہ رزق بھی تمام و کمال اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا، جو آگے صحابہ کو آپ نے بانٹا. اس میں ایک تو قرآن کریم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنا نازل فرمایا، اور دوسرے آپ کی سنت، آپ کے ارشادات جن سے صحابہ نے روحانی فیض پایا اور خوب اپنی جھولیاں بھریں. اور پھر آخری زمانے کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی کہ جس طرح دنیا روحانی دیوالیہ پن کا شکار تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور اس میں انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، اور میرے آنے سے یہ روحانی رزق تقسیم ہوا، اور اس رزق سے پھر ہزاروں لاکھوں روحانی مردوں میں جان پڑ گئی. تو ایک وقت آئے گا کہ خال کے علاوہ پھر مسلمانوں میں بھی اس رزق کی کمی ہو جائے گی. اس روحانی معاہدے اور خزانے پر توجہ نہ دے کر عموماً مسلمان بھی اس روحانی دولت سے بے فیض اور محروم ہو جائیں گے. اور اس وقت پھر ایک جری اللہ مسیح موعود اور مہدی موعود کی صورت میں آئے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور پھر میرے اس خزانے کو تقسیم کرے گا. بس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ خزانے تقسیم کرنے تھے اور کیے جن کے بارے میں آپ ایک جگہ فرماتے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اب میں وہ حدیث جو ابو داؤد نے اپنی صحیح میں لکھی ہے
ناظرین کے سامنے پیش کر کے اس کے مصداق کی طرف ان کو توجہ دلاتا ہوں. سو واضح ہو کہ یہ پیش گوئی جو ابو داؤد کی صحیح میں درج ہے کہ ایک شخص حارث نام یعنی حراس ماوراء النہر سے یعنی سمرقند کی طرف سے نکلے گا، جو آل رسول کو تقویت دے گا، جس کی امداد اور نصرت ہر ایک مومن پر واجب ہوگی. اور الہامی طور پر مجھ پر یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ یہ پیش گوئی اور مسیح کے آنے کی پیش گوئی جو مسلمانوں کا امام اور مسلمانوں میں سے ہوگا، دراصل یہ دونوں پیش گوئیاں متحد المضمون ہیں، ایک ہی مضمون رکھتی ہیں، اور دونوں کا مصداق یہی عاجز ہے